ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں سور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، جس کے پیچھے بہت سی مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ مگر پھر بھی بہت سے غیر مسلموں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں اکثر یہ سوال رہتا ہے کہ آخر اس حکم کے پیچھے کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ دوستو، قرآن کریم میں کم از کم 4 مقامات پر سور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، جس کے سب سے واضح احکامات سورہ المائدہ میں کچھ اس طرح سے موجود ہیں۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر، بلندی سے گرا کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی بت پر ذبح کیا گیا ہو۔ قرآن کریم کے یہ واضح احکامات مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے حرام ہونے کا ذکر قرآن کریم کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہے، اور اس میں بھی سور کا گوشت کھانے سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے۔ بائبل کی کتاب اخبار میں کچھ اس طرح سے درج ہے: اور سور کو، کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، تم ان کا گوشت نہ کھانا، ان کی لاشوں کو نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ہی الفاظ افتشنا میں کچھ اس طرح سے بیان ہوتے ہیں: اور سور تمہارے لیے اس لیے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوتے ہیں پر وہ جگالی نہیں کرتا، تو تم اس کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو ہاتھ نہ لگانا۔ بالکل اسی طرح کے احکامات عہد نامہ کی کتاب یسیہ کے باب نمبر 65 اشعار نمبر 2 تا 5 میں بھی آئے ہیں۔ دوستو، ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان اس کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، مگر غیر مسلموں اور کافروں کو صرف عقلی دلائل، منطق اور سائنس کے ذریعے ہی قائل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آئیے چلتے ہیں سور کے گوشت پر ہونے والی حالیہ سائنسی دریافتوں کے نتائج پر، جو آج ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے کم از کم 70 قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ ایک عام انسان کے پیٹ میں کئی طرح کے کیڑے ہوتے ہیں، مثلاً راؤنڈ ورم، پن ورم اور ہک ورم وغیرہ۔ ان میں سے ایک پیٹ کا کیڑا ایسا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اسے ٹائنیا سوئلم کہا جاتا ہے، جو عام زبان میں ٹیپ ورم بھی کہلاتا ہے۔ یہ سائز میں بہت لمبا ہوتا ہے اور انسانی آنتوں میں رہتا ہے، اور انسانی آنتوں کے اندر انڈے بھی دیتا ہے جنہیں اووا کہا جاتا ہے۔ یہ انڈے خون کی گردش میں شامل ہو کر جسم کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتے ہیں، لہٰذا اگر یہ دماغ تک جا پہنچیں تو یادداشت کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ دل میں داخل ہو جائیں تو دل کے دورے یا ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتے ہیں، جبکہ اگر یہ آنکھوں میں پہنچ جائیں تو آنکھوں کے موتیا یا نابینا بن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر یہ انسانی جگر میں داخل ہو جائیں تو پورے جگر کا ستیہ ناش کر ڈالتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جسم کے تقریباً تمام اعضاء بالکل تباہ ہو سکتے ہیں۔ یہی نقصان دہ ٹیپ ورم سور کے گوشت میں بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو انسانی جسم میں داخل ہو کر کسی بھی انسانی اعضاء کو ناکارہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، بالکل اسی طرح کا ایک اور خطرناک کیڑا طفیلیہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی سور کے گوشت میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور انسانی جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سور کا گوشت اگر اچھی طرح سے پکا لیا جائے تو زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے ان کیڑوں کے انڈے ضائع ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ امریکہ میں کی گئی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق اس طفیلیہ یا ٹرائی کیورا کیڑے سے متاثر 24 افراد میں سے 20 افراد ایسے تھے جنہوں نے سور کا گوشت خوب اچھی طرح سے پکا کر کھایا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ان کے جسم میں ان کیڑوں کی مقدار بہت زیادہ تھی، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سور کے گوشت میں موجود انڈے کھانا پکانے کے عام درجہ حرارت پر بھی نہیں مرتے۔ اس کے علاوہ سور کے گوشت میں ایسے اعضاء بہت کم ہوتے ہیں جو مسلز یا پٹھوں کی نشو و نما کے کام آتے ہیں۔ اس کے برعکس اس کے جسم میں فیٹس یا چربی کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہ چربی خون کی نالیوں میں جمع ہوتی رہتی ہے اور آخرکار شدید ذہنی دباؤ، ہائپر ٹینشن اور دل کے دورے کی وجہ بن سکتی ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ جان کر حیرت نہیں ہوگی کہ 50% سے بھی زائد امریکیوں کو ہائپر ٹینشن کا مرض لاحق ہے۔ دوستو، سور دنیا کے غلیظ ترین جانوروں میں سے ایک ہے۔ یہ گندگی، غلاظت اور فضلے پر گزارا کرتا ہے اور یہی اس کی پسندیدہ غذا ہے۔ ایسے دیہات جہاں ٹوائلٹ موجود نہیں ہوتے، وہاں لوگ کھلے مقامات پر جا کر رفع حاجت کرتے ہیں۔ لوگوں کی یہ غلاظتیں سور ہی صاف کرتے ہیں، لہٰذا ایسی خوراک کھانے والے جانور کا گوشت بھلا کیسے پاک ہو سکتا ہے؟
آپ میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آیا ہوگا کہ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے جدید ممالک میں سور کی نسل خیزی اور نشو نما نہایت صاف ستھرے ماحول میں کی جاتی ہے اور باقاعدہ ان کے لیے صاف ستھرے فارمز بنائے جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اتنے صاف ستھرے ماحول کے باوجود بھی ایک ہی باڑے میں ہونے کے باوجود ہر سور کو دوسرے سور سے الگ رکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ انہیں صاف ستھرا رکھنے کی جتنی بھی کوشش کر لیں یہ جانور اپنی فطرت ہی میں غلیظ ہے اور اسے اپنے ساتھ والے دوسرے جانوروں کی غلاظت کھانے میں ہی مزہ آتا ہے۔ اس تمام روئے زمین پر سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے۔ یہ وہ واحد جانور ہے جو اپنی شریک یا میٹ کے ساتھ ملاپ کے لیے اپنے دوستوں کو دعوت دیتا ہے۔ امریکہ میں بہت سے لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں۔ ڈانس اور شراب کی محفلوں کے بعد وہ اپنی بیویاں آپس میں بدل لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم میری بیوی کے ساتھ سو جاؤ اور میں تمہاری بیوی کے ساتھ سو جاتا ہوں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت کھائیں گے تو آپ بھی سور ہی کی طرح برتاؤ کرنے لگیں گے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔